مکرم سامعین کرام و منبر نور پر افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین دو پھول ہے تو گلدان علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی۔ اس آخری امت کے نگہبان، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ عزیزان ملت اسلام، ہم اور آپ اس سے مدار العالمین میں حاضر ہیں، اور یہ نورانی منظر ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیوں تقوی اختیار کرو؟ کس لیے تقوی اختیار کرو؟ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، روزہ رکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حج کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نہیں، بلکہ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار
کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی اختیار کرنے پڑے گا، سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے متقی بننا پڑے گا۔ اس لیے کہ 73 فرقے ہیں، ہر فرقے والے نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب ہم متقی بن جائیں گے، تقوی والے بن جائیں گے، تو اب ہم سچوں کے ساتھ ہونے والے ہو جائیں گے، سچوں کے ساتھ ہم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، اور کوئی متقی اس وقت بن سکتا ہے، تقوی والا اس وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ حقوق العباد کی تکمیل کرے گا، حقوق العباد ادا کرے گا، جب وہ تقوی والا ہوگا۔ جب وہ تقوی والا ہو جائے گا تو کونوا مع الصادقین، وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، حقوق العباد کی تکمیل کرنا ہے، تب آپ سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہو۔ اب جب تقوی والے ہو جاؤ گے تب تم علی کے ساتھ ہونے کے لائق ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ علی کے ساتھ ہونا ہے، فاطمہ کے ساتھ ہونا ہے، حسنین کریمین کے ساتھ ہونا ہے، غوث اعظم کے ساتھ ہونا ہے، غریب نواز کے ساتھ ہونا ہے، قطب المدار کے ساتھ ہونا ہے، دادا حضرت ابو محمد ارغون کے ساتھ ہونا ہے، اور سادات مکن پور شریف کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تقوی اختیار کرنے پڑے گا، آپ کو متقی بننے پڑے گا۔ جب آپ تقوی والے ہو جائیں گے تو آپ ان سچوں کے ساتھ ہونے کے لائق ہو جائیں گے۔ کیونکہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو تقوی اختیار کرنے پڑے گا۔ آج ہم اور آپ بارگاہ مدار العالمین میں حاضر ہیں، اور ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے قطب المدار کا یہ روضہ موجود ہے۔ اس لیے کہ آج لوگ سوشل میڈیا کے دور میں طرح طرح کے ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ وہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں حج کرایا جاتا ہے، لیکن آنے والا یہ جانتا ہے کہ جب وہ بارگاہ مدار العالمین میں آئے گا اس کو چاروں جالیوں کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن یہاں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ جب تم یہاں آؤ تو 7 چکر لگاؤ، یا یہاں آؤ تو دائیں سے بائیں چکر لگاؤ، بائیں سے دائیں چکر لگاؤ۔ جس کے جتنے سمجھ میں آتا ہے وہ چکر لگاتا ہے۔ اس لیے کہ 838 ہجری میں سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 40 سال کے بعد میں اس عمارت کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ عمارت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب یہاں کوئی حاضر ہوگا تو اس کو چاروں گرد ایک چکر ضرور لگانا ہوگا، لیکن وہ چکر وہ طواف کا چکر نہیں ہے کہ آج سوشل میڈیا پر یہ وائرل کیا جاتا ہے کہ مکن پور کے سادات وہاں کعبہ بنائے ہوئے ہیں، اس کا چکر لگواتے ہیں۔ اگر چکر لگوایا جاتا تو اس کے بھی اصول ہوتے کہ حجر اسود سے چکر شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ایک چکر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ کوئی قید نہیں ہے۔ آنے والا عاشق قطب المدار جب یہاں حاضر ہوتا ہے تو ایک جالی سے واپس نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو چاروں جالیوں پر جانا ہی پڑے گا۔ جب وہ جائے گا تو منافقین کہتے ہیں کہ وہاں 7 چکر لگوائے جاتے ہیں۔ اگر 7 چکر بھی لگائے جاتے ہیں تو مورخین نے تحریر کیا ہے کہ جائز ہے، مستحسن ہے، لیکن بارگاہ قطب المدار تو ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں آنے والا چکر ضرور لگائے گا، اور جب تک چکر نہیں لگائے گا، جب تک چکر میں آئے گا بھی نہیں، جب تک چکر نہیں لگائے گا،
جب تک چکر میں آئے گا نہیں، کیونکہ مدار وہ کیلی ہے کہ جس کے گرد، چکی کی وہ کیلی ہے کہ جس کے گرد اب جو یہاں چکر لگا لے گا وہ بچ جائے گا، جو چکر نہیں لگائے گا وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ آج ہم اور آپ اس آستانے پر حاضر ہیں اور ان جالیوں کو اورنگزیب عالمگیر نے نصب کرایا تھا۔ تقریباً 40 سال کے بعد میں، لیکن یہ عمارت، یہ آستانہ عاشقوں کے لیے، چکر لگانے کے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ عاشق آئیں گے، قطب المدار کے چاروں گرد گھومیں گے، اور وہ گھومنا بھی، چکر لگانا بھی مورخین نے جائز لکھا ہے، مستحسن لکھا ہے۔ آپ آئیں بارگاہ مدار میں، چاہے 4 چکر لگائیں، چاہے 10 چکر لگائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔